وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنی خیر و برکت میں، اپنی رحمتوں میں، عافیت میں، سلامتی میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام سے 11ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا رکوع ہے منافقین مدینہ کی نفسیاتی اور عملی تصویر کشی۔ اس میں 4 مین پوائنٹس ہیں۔ عذر کرنے والوں کے بارے میں الہامی پالیسی، بدوی مومن، بدوی منافق اور تعلق باللہ۔ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے۔ غزوہ تبوک سے واپسی ہے اور منافق جو مدینہ میں رہ گئے تھے ان کے بارے میں رب العزت نے آگاہ کیا ہے، آپ کہہ دیں کہ عذر نہ کرو، ہم تم پر ہرگز یقین نہیں کریں گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری کچھ خبریں بتا دی ہیں اور عنقریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے عنقریب وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو، سو تم ان سے اعراض ہی کر لو، یقیناً وہ گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے بدلے میں وہ جو کماتے رہے ہیں۔ اور تمہارے لیے وہ قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ دیہاتی کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اسی لائق ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اس کی حدود کو وہ نہ جانے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ دیہاتیوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو وہ تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، یعنی اس انتظار میں ہے کہ کب اہل اسلام کسی مصیبت میں پھنسے اور ہماری جان چھوٹے۔ بری گردش انہی پر ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو، یقیناً وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو کسی کا دیہاتی ہونا عیب نہیں ہے، دیہاتی رویہ ہونا عیب ہے، دیہاتی سوچ ہونا عیب ہے۔ اور دیہاتی سوچ کیا ہے کہ انسان صرف مفاد پرستی کے بارے میں سوچے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو زمین پر بھیجا ہے اس مقصد کو بھول جائے
کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کو اللہ تعالیٰ کی قربت اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ بنانا، جن کاموں سے روکا گیا بہانے کرنا، انسانوں کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھانا، کفر اور نفاق میں سخت ہونا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقت، صلاحیتوں اور مال کو خرچ کرنا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ سمجھنا ہے۔ 5 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف اس طرح سے کروانا ہے جیسے اس رکوع میں کروایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 2 ہے اسلامی معاشرے کے مختلف طبقات کے خد و خال اور سرگرمیاں۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ السابقون الاولون، پہلی قسم کے لوگ ہیں اسلامی ریاست میں، اسلامک اسٹیٹ میں، جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ ہیں مخلوط اعمال رکھنے والے، اور تیسری قسم کے نفاق میں طاق لوگ، اور چوتھی قسم ہے مشکوک معاملے والے۔ 5ویں قسم ہے مسجد زرار بنانے والے، اور 6ٹھی چیز جو اس رکوع میں ڈسکس کی گئی وہ تعلق باللہ کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سابقون الاولون، جو سب سے پہلے سبقت لے گئے، ان سے راضی ہو گیا۔ وہ مہاجرین میں سے بھی تھے اور انصار میں سے بھی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اور مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے حسن و خوبی سے ان کی اتباع کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے گرد و پیش دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ اہل مدینہ میں سے نفاق پر جم گئے ہیں۔ آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ہی انہیں جانتے ہیں۔ ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور کچھ دوسرے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، اور انہوں نے کچھ اچھے اور دوسرے کچھ برے عمل ملا دیے ہیں۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیں، اس کے ساتھ آپ انہیں صاف کریں گے اور ان کو پاک کریں گے، اور آپ ان کے لیے دعا کریں۔ یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ بلا شبہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اب کہہ دے تم عمل کرو، پھر عنقریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور تمام اہل ایمان تمہارا عمل دیکھیں گے، اور تم جلد ہی اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبْهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اور کچھ دوسرے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے انتظار میں رکھے گئے ہیں، یا وہ انہیں عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے، کیا مسجد بنانا نیک کام نہیں ہے؟ لیکن مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ نقصان پہنچانے اور کفر کرنے اور مومنوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کے لیے، اور اس شخص کے لیے
گھات کی جگہ بنانے کے لیے جس نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کی، اور بلا شبہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا کچھ ارادہ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ وہی یقیناً جھوٹے ہیں۔ تو جس مسجد ضرار کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا۔ رسول اللہ کو وہاں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، یعنی مسجد قباء جو پہلی مسجد تھی، وہی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ بہت پاک رہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے خوف پر اور اس کی رضا پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی کھوکھلے تودے کے کنارے پر رکھی ہو جو کہ گرنے والا تھا، چنانچہ وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی ان کے دلوں میں ہمیشہ بے چینی کا باعث بنی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں اور ارادوں کو جانتا ہے، وہ تمام اشیاء کے ظاہر اور باطن کا علم رکھتا ہے۔ وہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو لوگ ظاہر کرتے ہیں یا چھپاتے ہیں۔ وہ جو کام کرتا ہے یا کسی چیز کو تخلیق کرتا ہے یا حکم دیتا ہے یا روکتا ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے یا اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ کرنے والے کام ہیں سبقت کرنا، سبقت لے جانے والوں کی حسن و خوبی سے پیروی کرنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، تزکیہ کا کام کرنا، دوسروں کے لیے دعا کرنا، توبہ کرنا، صدقات دینا، پاک رہنا پسند کرنا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا پر مساجد کی بنیاد رکھنا، جن کاموں سے روکا گیا نفاق پر جم جانا، اچھے برے اعمال ملانا، مومنوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مساجد بنانا، جھوٹا ہونا، ظلم کرنا، دلوں کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں السابقون الاولون میں شامل ہونے کے لیے یا تو مہاجر کی سطح پر جینا ہے یا انصار کی۔ 5 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے ہیں انشاءاللہ۔ یہ میسیجز ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جنت کو مومنوں کے لیے بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے کھوٹ اور نفاق کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کو قبول فرماتا ہے۔ رکوع نمبر 3 ہے جس میں تذکرہ ہے جنت کے سودے کا، اور اس کے 5 مین پوائنٹس ہیں۔ معاہدہ جنت ہے، جنت حاصل کرنے والوں کی خصوصیات ہیں، معاہدہ جنت کی شرائط ہے، عہد شکنی پر ندامت ہے، اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں کہ یقیناً اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، چنانچہ وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں، یعنی میدان جنگ میں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ذمے پکا وعدہ ہے، اور کون اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے؟ تو اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ تعالیٰ سے سودا کیا ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو سچے مومنوں کی خصوصیات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سودا کر لیتے ہیں، ان کا خاص مزاج ڈیویلپ ہوتا ہے۔ التوائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے، السائحون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر سیاحت کرنے والے، الراکعون الساجدون رکوع اور سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف
نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو ایمان لانے والوں کو۔ نبی کو اور جو لوگ ایمان لائے کبھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ رشتہ دار ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا کہ یقیناً وہ دوزخ والے ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا صرف اس وعدے کے سبب تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، چنانچہ جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم یقیناً بڑا نرم دل، بڑا بردبار تھا، اور کبھی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ وہ انہیں ہدایت دے چکا ہو، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیز واضح کر دے جن سے وہ بچیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی پر بھی اور مہاجرین اور انصار پر بھی مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی، جو تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اس کے بعد بھی کہ قریب تھا ان میں سے ایک گروہ کے دل ہی ٹیڑھے ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی، یقیناً وہ ان پر بہت ہی شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور تذکرہ ہے 3 لوگوں کا، اور ان تینوں پر بھی اس نے توجہ فرمائی جو پیچھے رکھے گئے، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی اور باوجود اس کے کہ وہ وسیع تھی ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ سے خود اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہونا، اللہ تعالیٰ کے آگے رکوع کرنا، سجدے کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنا، نرم دلی، بردباری اور تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، جن کاموں سے روکا گیا مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے جنت کے بدلے اپنا مال اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے سچوں کا ساتھ دو۔ 4 مین پوائنٹس ہے، سچے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، دینی تعلیم کا آئندہ لاہے عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں سے محبت ہے اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ پھر فرمایا ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسہ۔ اہل مدینہ اور ارد گرد کے دیہاتیوں کو زیبا نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہتے، اور نہ یہ کہ وہ اپنی جانوں کو اس کی جان سے عزیز رکھتے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ نہ کوئی پیاس اور نہ کوئی تھکاوٹ اور نہ کوئی بھوک انہیں پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور نہ وہ کوئی قدم رکھتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائے، اور نہ وہ کسی دشمن سے کامیابی حاصل کرتے ہیں، مگر اس کے بدلے میں ان کے لیے ایک عمل صالح لکھ دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور نہ وہ کوئی چھوٹا خرچ کرتے ہیں اور نہ کوئی بڑا، اور نہ کوئی وعدی وہ طے کرتے ہیں، مگر وہ ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا دے جو وہ عمل کرتے تھے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً،
اور یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے اہل ایمان ہی نکل جائیں. سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف واپس جائیں تاکہ وہ بچ جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے. آمین ثم آمین. کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، سچے لوگوں کا ساتھی بننا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیاس، تکلیف اور بھوک برداشت کرنا، دشمن سے انتقام لینا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرنا، دین کی سمجھ پیدا کرنا، اپنی قوم کو خبردار کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے رسول سے پیچھے رہنا، رسول اللہ سے بے پرواہی کرنا، محض اپنی فکر کرنا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: سچے لوگوں کا ساتھ دینا ہے، جہاد کا دائمی منصوبہ. 4 مین پوائنٹس ہیں: قتال کا حکم ہے، حق سے منہ موڑنے والے، محسن انسانیت اور تعلق باللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جنگی معاملات کی ابتدا ان کافروں سے کریں جو سب سے قریب ہیں، اور سختی، بہادری اور ثابت قدمی کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کے ساتھ لڑو کافروں میں سے جو تمہارے قریب ہیں، اور لازم ہے کہ وہ تم میں کچھ سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً متقی لوگوں کے ساتھ ہے. اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا؟ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے سو ان کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا ہے اور وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو گندگی میں اور گندگی کے ساتھ زیادہ کر دیا، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے. اور کیا وہ دیکھتے نہیں کہ یقیناً 1 بار یا 2 بار وہ ہر سال آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. فرمایا. اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی ایک دیکھ رہا ہے، پھر وہ واپس پلٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، اس لیے کہ یقیناً وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. بلا شبہ تمہارے پاس یقیناً تمہیں میں سے ایک عظیم رسول آیا ہے، اس پر گراں ہے جو تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے. پھر اگر وہ منہ موڑے تو اب کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہی عرش عظیم کا رب ہے. والے کام ہے کافروں کے لیے سخت رہنا، دین کے دشمنوں سے جنگ کرنا، متقی بننا، اللہ تعالیٰ کے کلام سے خوش ہونا، مومنوں کے نقصان پر تکلیف محسوس کرنا، دوسروں کی بھلائی کا حریص ہونا، مومنوں کے لیے شفیق اور مہربان ہونا، اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھنا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا. جن کاموں سے روکا گیا دلوں میں بیماری ہونا، کافر ہونا، توبہ نہ کرنا، سبق نہ لینا، کلام اللہ سننے سے کھسک جانا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: رسول اللہ کی اتباع کرتے ہوئے ایک سچے داعی کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ. انسان کا آخرت کے نقصان میں پڑنا یہ ایسا عمل ہے جو کسی کے لیے بھی قابل برداشت نہیں ہونا چاہیے. تو 3 ایسی چیزیں ہیں جن کی کمٹمنٹ کرنی ہے کہ آخرت کا نقصان برداشت نہیں کرنا، لوگوں کی کامیابی کے لیے حریص ہونا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے شفیق اور رحیم ہونا ہے. یہ تھی سورہ التوبہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اس سورت کا پختہ علم نصیب کریں، ہماری خطاؤں کمیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیں. اللہ کے پاک نام سے سورہ یونس کا آغاز کرتے ہیں. مکی سورت ہے، اس کے 11 رکوع اور 109 آیات ہیں. یہ رکوع نمبر 6 ہے. حقیقت وحی کے بارے میں شبہات اور ان کا رد ہے. 3 مین پوائنٹس ہیں وحی پر شبہات کا رد اور تعلق باللہ. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید کی ہے جنہیں انسان کے رسول ہونے پر تعجب تھا.
کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کو وحی کی کہ آپ لوگوں کو ڈرا دو اور بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ ضرور کھلا جادو ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد، وہی اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو۔ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا، اس لیے نیک اعمال میں جلدی کرو، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، یقیناً وہی پیدائش کا آغاز کرتا ہے، پھر اسے وہ دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ وہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہے اور دردناک عذاب ہے اس کے بدلے میں جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا ہے اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، وہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، یقیناً رات اور دن کے اختلاف میں اور آسمانوں اور زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ یقیناً جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر ہی مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے اس کے بدلے میں جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کا رب انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں ہدایت دے گا، نعمت کے باغوں میں ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کی دعا اس میں یہ ہوگی پاک ہے تو اے اللہ، ان کی آپس کی دعا اس میں سلام ہوگی، اور ان کی دعا کا اختتام یہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کرنے والے کام ہیں لوگوں کو خبردار کرنا، ایمان والوں کو خوشخبری دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا، نیک کام کرنا، علم رکھنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا اور ایمان لانا۔ جن کاموں سے روکا گیا کفر کرنا، وحی کو جادو قرار دینا، سوچ سمجھ سے کام نہ لینا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید نہ رکھنا، دنیا کی زندگی پر راضی رہنا، اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے کتاب پر سچا ایمان لانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکو نمبر 7 ہے ہلاکت یافتہ اقوام، 3 مین پوائنٹس ہیں: نزول عذاب، ہلاکت یافتہ اقوام کے بعد، اور تعلق باللہ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بہت جلدی بھلائی دینے کی طرح ان کو برائی جلدی دے تو یقیناً ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جائے۔ تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان لوگوں کو ہم ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ حیران پھرتے ہیں۔ اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی وہ تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ چل دیتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں اس تکلیف میں پکارا ہی نہ تھا جو اسے پہنچی ہو۔ ایسے ہی حد سے گزر جانے والوں کے لیے خوشنما بنا دیا گیا جو وہ عمل کرتے تھے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے زمانے کے لوگوں کو تم سے پہلے بھی ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل لائے تھے اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ ایسے ہی مجرم لوگوں کو سزا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین میں جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو۔ آپ کہہ دیں میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی جانب سے اسے بدل دوں،
میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ بلا شبہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ کہہ دیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ میں تمہارے سامنے اس کو پڑھتا اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خبر دیتا، سو یقیناً اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں، سو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ پھر اس سے زیادہ ظالم اور کون ہے جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا؟ یقیناً مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ہی انہیں نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیں کیا تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بے حد بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ نہیں، اور تمام لوگ ایک ہی امت تھے، پھر وہ الگ الگ ہو گئے، اور اگر آپ کے رب کے پاس ایک بات پہلے ہی سے طے نہ ہوتی تو اس بارے میں ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ سو آپ کہہ دیں کہ غیب کی خبر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، چنانچہ تم لوگ انتظار کرو، بلا شبہ میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کرنے والے کام ہے وحی کی پیروی کرنا اور وحی پڑھ کر سنانا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید نہ رکھنا، سرکشی میں بھٹکنا، تکلیف میں رب کو پکارنے کے بعد ایسا ہو جانا گویا کبھی پکارا ہی نہ تھا، حد سے گزر جانا، ظلم کرنا، ایمان نہ لانا، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو قرآن بدلنے اور اس کی جگہ اور قرآن لانے کا مطالبہ کرنا، رب کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانا اور انہیں سفارشی سمجھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے تعلق باللہ کے میسیجز 5 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ، اور تعلق باللہ کے میسیجز کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ برا معاملہ کرنے میں جلدی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہی مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ظالموں کو ہلاک کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیتا ہے۔ غیب کا مالک اور مختار تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ رکوع نمبر 8 ہے دنیاوی زندگی کی حقیقی قیمت ہے۔ 5 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ مصیبت کے بعد آسانی پر انسان کا طرز عمل، انسان کو تنبیہ، دنیاوی زندگی کی حقیقی قیمت حشر کے میدان میں، اور تعلق باللہ۔ اور جب ہم لوگوں کو کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو، تب اچانک ان کے لیے ہماری آیات میں کوئی بری چال ہوتی ہے، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تدبیر میں سب سے زیادہ تیز ہے، بلا شبہ ہمارے فرشتے وہ سب لکھ رہے ہیں جو تم بری چالیں چلتے ہو۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو خشکی اور سمندر میں تمہیں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چلتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سخت تیز ہوا آ جاتی ہے اور ان پر ہر جانب سے موج آ جاتی ہے، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک انہیں گھیر لیا گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں اس سے نجات دے دیں تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر اس نے جب انہیں نجات دی تب فوراً وہ زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں۔ اے لوگو، یقیناً تمہاری سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف ہے، دنیا کے زندگی کا فائدہ اٹھاؤ، پھر ہماری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، تو ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اگر دنیا کے فنا اور زوال کی مثال ہے، دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا تو اس سے زمین کی اگنے والی چیزیں خوب مل جل گئیں، اس میں سے جو انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین نے اپنی رونق لے لی اور خوب مزین ہو گئی، اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا بے شک اب وہ اس پر قادر ہیں۔ تو ہمارا حکم رات کو یا دن کو آ گیا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کر دیا، گویا کہ وہ کل یہاں کچھ بھی نہ تھی۔ ہم آیات کو
ایسے ہی کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے، اور کچھ مزید ہے، اور ان کے چہروں کو نہ کوئی سیاہی ڈھانپے گی اور نہ کوئی ذلت۔ یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اس جیسا ہوگا، اور ان کو رسوائی ڈھانپے ہوگی، کوئی انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ گویا ان کے چہرے سیاہ رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے۔ یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ رہو۔ پھر ہم ان کے درمیان علیحدگی کر دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، سو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے، بلا شبہ ہم تمہاری عبادت سے یقیناً بے خبر تھے۔ وہاں ہر نفس جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور ان سے گم ہو جائے گا جو جھوٹ وہ گھڑا کرتے تھے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسے پکارنا، شکر گزار ہونا، اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرنا، احسان کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی رحمت پا کر اللہ تعالیٰ کی آیات میں ہیلے بنانا، زمین میں ناحق بغاوت کرنا، سرکشی کرنا، جھوٹ گھڑنا، شرک کرنا، برائیاں کمانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے تعلق باللہ کے میسیجز 5 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہی مصیبتوں اور طوفانوں سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ دارالسلام کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ رکوع نمبر 9 ہے قرآن کے بارے میں مشرکین کے رد عمل پر تبصرہ ہے۔ 2 مین پوائنٹس ہیں اس رکوع کے، توحید کے دلائل اور قرآن مجید کے بارے میں مشرکین کے رد عمل پر تبصرہ ہے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون، آپ کہہ دیں کہ کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، تو جلدی وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ کہو تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ سو وہ اللہ تعالیٰ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے، پھر تم کدھر پھیرے جا رہے ہو؟ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، ایسے ہی تیرے رب کی آیات ان لوگوں پر سچی ہو گئیں جنہوں نے نافرمانی کی کہ یقیناً وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کہہ دیں کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ بناتا ہو؟ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ بناتا ہے، تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ آپ کہہ دیں کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی حق کے لیے رہنمائی کرتا ہے، تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا جو خود ہی راستہ نہ پاتا ہو سوائے اس کے کہ اسے راستہ بتایا جائے؟ تو کیا ہے تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ان میں سے اکثر لوگ نہیں پیروی کرتے مگر ایک گمان کی، یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو بھی وہ کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ سے گھڑ لیا گیا ہو، لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور کتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے، آپ کہہ دیں تو اس جیسی ایک صورت تم لے آؤ
اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم استطاعت رکھتے ہو ان کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا ہے جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، حالانکہ ابھی ان کے پاس اس کی اصل حقیقت نہیں آئی تھی۔ ایسے ہی ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے۔ آپ دیکھ لو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ کرنے والے کام ہیں تقوی، حق کی طرف رہنمائی کرنا اور سچائی، اور جن کاموں سے روکا گیا نافرمانی کرنا، ایمان نہ لانا، حق کے راستے سے بہکنا، صحیح فیصلہ نہ کرنا، گمان کی پیروی کرنا، حق کو جھٹلانا، ظلم کرنا، قرآن پر ایمان نہ لانا، فساد کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے قرآن حکیم کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہوئے اس کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکو نمبر 10 ہے جھٹلانے والوں کو کوئی راہ راست نہیں دکھا سکتا۔ دو مین پوائنٹس ہیں جھٹلانے پر، اور آپ کہہ دو، اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، جو کچھ میں کرتا ہوں اس سے تم بری ہو اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے میں بری ہوں۔ اور ان میں سے کچھ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے اگرچہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے اگرچہ وہ کچھ نہ دیکھتے ہوں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن میں بس ایک گھڑی، اس میں وہ ایک دوسرے کو پہچانتے رہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا یقیناً وہ خسارے میں پڑے رہے اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ اور اگر ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھا دیں جو ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو اٹھا لیں تو ہماری ہی طرف انہیں لوٹنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر اچھی طرح گواہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ تو جب کسی امت کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہہ دو میں اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں۔ کہہ دو کبھی تم نے سوچا اللہ کا عذاب اچانک دن یا رات کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اور جہاں تک قیامت کے لانے کا تعلق ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جو وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے اور جس کو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ آپ کہہ دو کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر رات یا دن کو آ جائے، اس میں سے کون سی چیز مجرم جلدی مانگیں گے؟ کیا پھر جو ہی عذاب واقع ہوگا اس پر تم ایمان لاؤ گے؟ کیا اب حالانکہ اس کو تم خود جلدی طلب کرتے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا کہ ہمیشگی کا عذاب چکھو، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کا جو تم کماتے تھے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ واقعی حق ہے؟ آپ فرما دیں کہ ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ حق ہے اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ کرنے والے کام ہے سچائی اور وعدہ پورا کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا نبی کو جھٹلانا، اپنی جان پر ظلم کرنا، ہدایت کے راستے پر نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلانا، عذاب کے لیے جلدی کرنا اور جرم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ ہی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے قرآن مجید ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اس کے 3 مین پوائنٹس ہیں، حشر حق ہے، اور قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، اور تعلق باللہ۔
اور اگر ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، وہ اس کو ضرور فدیے میں دے دے گا، اور وہ شرمندگی کو چھپائیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سن لو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے، سن لو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، بلا شبہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس عظیم نصیحت آ گئی ہے، اور شفا ہے اس کے لیے جو دلوں میں ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ آپ کہہ دیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، سو اسی کے ساتھ تو لازم ہے کہ وہ خوش ہوں، وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا۔ اب کہہ دیں کہ تمہارا کیا خیال ہے جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا ہے، تم نے اس میں سے خود ہی کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کی اجازت دی ہے، یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے کلام پر خوشیاں منانا، غور و فکر کرنا، اور جن سے روکا گیا شرمندگی کو چھپانا، علم نہ رکھنا، اپنی مرضی سے حلال و حرام کے فیصلے کرنا، اللہ تعالیٰ کے نام پر جھوٹ گڑنا، شکر ادا نہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ملنے پر شکریہ کے طور پر کتاب کا کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ قرآن والنٹیئر بننا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کا خدمت گار بنا لے۔ رکوع نمبر 12 ہے اللہ تعالیٰ ہی تو ہے، یہی اس کا مین پوائنٹ ہے، اور آپ کسی حال میں نہیں ہوتے، اور نہ آپ اس کی طرف سے قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہیں اور نہ کوئی عمل کرتے ہیں، مگر ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے نہ کوئی ذرہ برابر چیز زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سن لو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اور ان کی بات آپ کو غمزدہ نہ کرے۔ یقیناً ساری کی ساری عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جسے عزت چاہیے، اور کون ہے جسے عزت نہیں چاہیے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا سورہ المنافقون میں، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، سن لو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کسی قسم کے شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے، وہ گمان کے سوا کسی کی پیروی نہیں کرتے، اور وہ محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا، اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے واقعتاً نشانیاں ہیں جو سنتے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، جیسے عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرک کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وہ پاک ہے، بے پرواہ ہے،
اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ کہہ دیں یقیناً جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری ہی جانب انہیں لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، لوگوں کی باتوں سے غم میں مبتلا نہ ہونا، توجہ سے سننا، جن کاموں سے روکا گیا شرک کرنا، گمان کی پیروی کرنا، قیاس آرائیاں کرنا، اللہ تعالیٰ پر بے جانے بوجھے باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا اور کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے 5 لوگوں کو متعارف کروانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے، یہاں سے تاریخ دعوت و تکذیب شروع ہوتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں رکوع کے۔ قوم نوح نے جھٹلایا اور نوح علیہ السلام کے بعد، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی آمد اور تعلق باللہ۔ مکہ کے مشرکوں کو نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا دیں اور آپ ان پر نوح کی خبر پڑھ دیں جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ میرا کھڑا ہونا اور میرا نصیحت کرنا تم پر بھاری گزرا ہے تو میں نے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے، سو تم اپنے معاملے کا اپنے شریکوں سمیت کوئی متفقہ فیصلہ کرو، پھر تمہارا معاملہ تم پر چھپا نہ رہے، پھر مجھ پر کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو، پھر اگر تم نے منہ موڑا تو میں نے تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگی، میری اجرت تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ پس انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو نجات دی جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے، اور ہم نے انہیں جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا، سو اب دیکھو کہ ان کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے کئی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، سو وہ ایسے نہیں تھے کہ اس پر ایمان لاتے، اس وجہ سے جو وہ پہلے اسے جھٹلا چکے تھے۔ حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ہم ایسے ہی مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اور فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ چنانچہ جب ہمارے پاس سے حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کہا یقیناً یہ ضرور کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتے۔ انہوں نے کہا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں اس راستے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو، اور ہم تم دونوں کے لیے ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ اور فرعون نے کہا کہ ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس لے آؤ۔ تو جب تمام جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم پھینکنے والے ہو پھینکو۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، فرما بردار ہونا، جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ نصیحت کو ناگوار محسوس کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کا دعوت کے لیے اٹھنا ناگوار محسوس کرنا، دعوت حق سے منہ موڑنا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، ایمان نہ لانا، حد سے گزرنا، تکبر کرنا، جرم کرنا، حق کو جادو قرار دینا، فساد کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کے لیے تعلق باللہ کے 5 میسیجز لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جھٹلانے والوں کو انجام تک پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مفسدوں کے کام کو سدھرنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر۔ رکوع نمبر 14 ہے، تاریخ دعوت و تکذیب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میدان دعوت ہے۔ 2 مین پوائنٹس ہیں، اثرات دعوت اور مجرم اپنے انجام کو پہنچے۔ پھر جب انہوں نے پھینکا یعنی جادوگروں نے، موسیٰ نے کہا
کہ تم جو کچھ لائے وہ جادو ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد ہی اسے باطل کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے کام درست نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دیتا ہے، خواہ مجرم برا سمجھیں۔ موسیٰ پر اس کی قوم کے چند لڑکوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، فرعون کے اور اس کے سرداروں کے ڈر سے کہ وہ انہیں کسی فتنے میں ڈال دے گا، اور بلا شبہ فرعون زمین میں سرکش تھا، اور یقیناً وہ بلا شبہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو، اگر تم فرما بردار ہو۔ اسرائیلیوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے دعا کی، فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھروں کو ٹھکانہ مقرر کر لو، اور اپنے انہی گھروں کو مسجد بناؤ، اور نماز قائم کرو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے رب، بلا شبہ آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کے زندگی میں زینت اور اموال دیے ہیں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ لوگوں کو آپ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں پر سخت گرہ لگا دے، سو وہ ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، چنانچہ تم دونوں ثابت قدم رہو، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، اور ان کے راستے کی ہرگز اتباع نہ کرو جو نہیں جانتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اس نے غرق ہونے کو پا لیا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ آلانا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، سو آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تم ان کے لیے جو تیرے پیچھے ہیں نشانی بن جاؤ، اور بلا شبہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس پر بھروسہ کرنا، اس کا فرما بردار بننا، نماز قائم کرنا، ایمان والوں کو خوشخبری دینا، ثابت قدم رہنا، جن کاموں سے روکا گیا دنیا کے بادشاہوں اور سرداروں سے ڈرنا، حد سے گزرنا، لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے بھٹکانا، علم نہ رکھنے والوں کے راستے کی پیروی کرنا، ظلم اور زیادتی کرنا، نافرمانی کرنا، فساد کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، ان لوگوں کے طریقے کی پیروی نہیں کرنی جو علم نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے غفلت نہیں برتنی، دعوت کا کام کرتے ہوئے صبر اور توکل سے کام لینا ہے، نمازوں کو قائم رکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے جھٹلانے والوں کے انجام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تبصرہ ہے، اور اسی کا ایک مین پوائنٹ ہے ربانی تبصرہ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا تھا، باعزت ٹھکانہ، اور انہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا تھا، تو انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے روز اس کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ اس بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، بلا شبہ یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق ہی آیا ہے، سو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، اور آپ ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور نہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں، سو کیوں نہ کوئی بستی ایسی ہوئی کہ ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، یونس کی قوم کے سوا، کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے اس دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک کے لیے سامان زندگی دے دیا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو زمین میں ہے سب اکٹھے ضرور ایمان لاتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ سب مومن ہو جائیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا، اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے جو لوگ نہیں سمجھتے۔ کہہ دو کہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، اور نشانیاں، ڈرانے والی چیزیں ان کے کام نہیں آتی جو لوگ ایمان نہیں لاتے، تو نہیں وہ انتظار کرتے سوائے ان لوگوں جیسے دنوں کا جو ان لوگوں سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ کہہ دیں آپ انتظار کرو، بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے نجات دیتے ہیں، اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں۔ کرنے والے کاموں میں ایمان لانا ہے، اور جن سے روکا گیا علم آ جانے کے بعد باہم اختلاف کرنا، شک میں مبتلا ہونا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، ایمان نہ لانا، عقل سے کام نہ لینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، عقل سے کام لینا ہے، شعوری طور پر زندگی کے ہر کام کو انجام دینا ہے۔ انشاءاللہ رکوع نمبر 16 ہے، حق آ گیا ہے۔ 2 پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور حق آ گیا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ کہہ دو کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں۔ اور یہ کہ اپنے چہرے کو یکسو ہو کر اس دین کے لیے سیدھا رکھو اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی کو نہ پکاریں جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ تب ظالموں میں سے ہوں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ سے کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ تو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فضل پہنچا دیتا ہے، اور وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ کہہ دیں اے لوگو، بلا شبہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، تو جس نے ہدایت کو اپنایا وہ بلا شبہ اپنے لیے ہی ہدایت کو اپناتا ہے، اور جو گمراہ ہوا یقیناً وہ اپنے نفسی کے خلاف گمراہ ہوتا ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اور آپ اسی کی پیروی کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور آپ صبر کریں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے، اور وہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ایمان لانے والوں میں شامل ہونا، یکسو ہو کر اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنا، مشرکوں میں سے نہ ہونا، صبر کرنا، وحی کی پیروی کرنا، ہدایت پر چلنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، اور جن سے روکا گیا دین میں شک کرنا، ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر پکارنا اور گمراہ ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک دین پر قائم کرنا ہے، کسی ایسی ہستی کو نہیں پکارنا جو نہ فائدہ پہنچائے نہ نقصان، دعوت کے راستے میں صبر کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی سورہ یونس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کا پختہ علم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس میں جو کوتاہی کمی رہ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ ہود کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ ہود مدینہ میں نازل ہوئی، 10 رکوع اور 75 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ ہود کی ابتدائی آیات پارے کی آخری آیات ہیں، اور اس کا موضوع ہے قیام رسالت۔ 3 مین پوائنٹس ہیں۔ رسالت کس لیے، عذاب کی دھمکی اور رسول کی دعوت پر رویہ۔ الف لام را
کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را ایک کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں، پھر کمال حکمت والے پوری خبر رکھنے والے کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلا شبہ میں اس کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک بہترین سامان زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم پھر گئے تو یقیناً میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سن لو، وہ اپنے سینوں کو بلا شبہ موڑتے ہیں تاکہ وہ اس سے چھپ جائیں۔ سن لو، جب وہ اپنے کپڑوں کو اچھی طرح اوڑھتے ہیں وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ رسول کی دعوت پر رویہ ہے، رسول سے چھپنا چاہتے ہیں، جب یہ اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کھلے چھپے کو جانتا ہے، وہ تو سینوں کے بھید تک جانتا ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اپنے رب سے معافی مانگنا، رب کی طرف پلٹنا، اور جن کاموں سے روکا گیا حق کے دائی سے چھپنے کی کوشش کرنا اور حق کی دعوت سے منہ پھیرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، رب سے معافی طلب کرنی ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کی کتاب کا کام کریں، انشاءاللہ قرآن پہنچائیں گے گھر گھر تک، دنیا بھر تک۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتی ہیں۔ اے پاک پروردگار، ہماری خطاؤں، غلطیوں، گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ الہی ہمیں باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہی آپ سے استدعا ہے، دنیا کی تمام چیزوں کے جمع کرنے سے تیرا قرآن بہتر ہے۔ الہی ہمیں اس قرآن کا علم جمع کرنے اور اسے تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اسے گھر گھر تک، دنیا بھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اور یا اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دینا، ہماری آنکھوں کا نور بنا دینا، ہمارے اخلاق و کردار کو اس سے مزین فرما دینا۔ الہی آپ سے استدعا ہے، جو ہم پڑھیں الہی اسے ہمارے دلوں میں اتار دینا، اسے ہمارے اعمال میں اتار دینا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے دین کے خدمتگار کے طور پر قبول کر لینا، ہماری نسلوں کو اس راستے میں قبول کر لینا۔ الہی سب بیماروں کو شفا عطا فرمانا۔ الہی آپ سے استدعا ہے، اے پاک پروردگار بے اولادوں کو اولاد نصیب کر دینا۔
الہی بے روزگاروں کو روزگار نصیب کر دینا، الہی اپنے دیے ہوئے رزق میں وسعت عطا فرمانا، الہی ہمارے دلوں کو اپنی محبت میں آپس میں جوڑ دینا۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے جو دعائیں ہم نے مانگیں، جو مانگنے سے رہ گئیں، سب دعاؤں کو قبول کر لینا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن